صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی 100 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، 101 اور 102۔ پیچھے اہل کتاب کے تعلق سے، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے تعلق سے بات آئی تھی کہ ان کے ساتھ اعمال میں شریک ہونا، عقیدے میں شریک ہونا، اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ عقیدے میں شریک ہو گیا تو اسلام سے نکل جائے گا، اعمال میں اگر ان کے ساتھ شریک ہو گیا تو بہت بڑا گنہگار ہو جائے گا۔ اور آج اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ دوسری آیت، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو اس طور پر کہ تم باہم متفق رہو، نا اتفاقی مت کرو۔ وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو، جبکہ تم دشمن تھے، پس اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سو تم خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، سو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ رب العزت تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر قائم ہو جاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت کچھ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والے کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ڈرنا کیسا ہو، یہاں فرمایا گیا حق تقاتی، یعنی کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طریقے سے انسان اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ مسلمان کے لیے اللہ کا ڈر بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، نہ ہی عبادتوں کا کوئی ذکر، نہ ہی گناہوں سے بچنے کا کوئی راستہ انسان کو، مسلمان کو مل سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر جس کے اندر رہے وہ آدمی اللہ کی عبادتیں بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بھی بچتا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہاں جو ہے اللہ فرما رہے ہیں حق تقاتی،
جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مطلب یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی آ گیا تو پھر جو ہے تمام چیزیں جو ہونی ہیں، جو ضروری ہیں، وہ اپنی زندگی میں آ جائیں گی، جو غیر ضروری ہیں وہ زندگی سے نکل جائیں گی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بجز اسلام کے اور کسی حالت پر تمہاری جان نہ جائے، یعنی تمہاری موت اگر آئے تو ایمان کی حالت میں ہی موت آئے، ایمان کے علاوہ کسی دوسری حالت میں تمہاری موت نہ آئے، اس کی کوشش بھرپور کرتے رہو۔ اب یہاں جو ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے، اشکال یہ ہے کہ بھئی موت کی کوئی گارنٹی نہیں، موت انسان کے غیر اختیاری چیزوں میں سے ہے، اختیاری چیزوں میں سے نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری چیزوں میں سے ہے، کہ اس کے اندر انسان کا کچھ بھی بس نہیں چلتا، انسان کا کچھ بھی ارادہ اس پہ نہیں چل سکتا، انسان اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کر سکتا۔ موت ہر حال میں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، وہ اللہ کو معلوم۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم کوششیں کرو کہ تمہاری جان کیا ہو جائے، اسلام میں اور ایمان کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا تو کسی کو کوئی جو ہے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ بھئی فلانے وقت میں فلانا آدمی مرے گا، تو اس لیے کیا کرتے رہو، زندگی بھر اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہو، اسلام کے اندر، اسلام کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرو، تب جا کے تمہاری جان کیا ہوگی، اسلام کی حالت میں جائے گی۔ قبر میں جانے کے بعد 3 سوالات ہوں گے، من ربک کا، من دینک کا، من نبیک کا، کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں کہ بھئی ان سوالوں کے جواب ہم دے دیں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہت آسانی سے ہم جواب دے سکیں گے، لیکن ہو نہیں سکتا۔ یہاں آدمی سوچ لیتا ہے کہ بھئی ان سوالوں کا جواب میں آسانی سے دے دوں گا، لیکن خبر میں جانے کے بعد جب وہ حالت آئے گی تو اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل ہے ان سوالوں کا جواب دینا۔ وہی آدمی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے جو آدمی ان تینوں چیزوں کے تقاضوں کو پورا کرے، یعنی کہ اللہ کے کیا تقاضے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو اگر پورا کرے گا، اللہ کو ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر اس آدمی کو ان سوالوں کا جواب دینا آسان نہیں۔ منمانی زندگی گزارتا رہا، سوچتا رہا کہ بھئی سوالوں کے جواب تو مجھے معلوم ہے۔ اب یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے۔ آج کل اسکولوں میں یا مدرسوں کے اندر، کہیں بھی کالجوں میں، ایگزام کا جب موقع آتا ہے، وقت آتا ہے، تو پیپر جب آتا ہے بچے کے سامنے، طالب علم کے سامنے، پہلے سے ان سوالوں کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں رہتی بچے کو کہ بھئی یہ سوال مجھے آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ کسی بھی پیپر کے اوپر، کسی بھی جو ہے سوال کے اوپر کوئی بچہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی طالب علم، چاہے مدرسے کا ہو، چاہے اسکول کا، چاہے کالج کا، چاہے یونیورسٹی کا، کسی بھی طریقے کا کوئی طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہمارے اس پرچے میں، ہمارے اس پیپر میں آج یہ سوال ہم کو آئے گا۔ بلکہ محنت ایسا کرنا ہے کہ سوال کرنے والا پیپر میں جو بھی سوال دے رہا ہے اپنے مرضی سے سوال دے گا، لکھنے والے کو، اس کو جو ہے کوئی بھی سوال کرنے کا حق نہیں کہ بھئی یہ سوال آپ نے کیوں دیا۔ سوال آئے گا، پیپر ہمارے سامنے آئے گا، تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ اس کا جواب ہم لکھیں۔ لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ایگزام کا وقت بھی بتا دیا، سوال بھی بتا دیے کہ بھئی انہی 3 سوالوں کے اوپر تمہارا کیا ہوگا، ایگزام ہوگا، انہی 3 سوالوں کو پاس کرنا پڑے گا۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ بھئی سوال ہم کو معلوم، جواب بھی معلوم، کیا آسان ہے جواب دے دیں گے، نہیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ کوئی دنیا کا ایگزام نہیں ہے، دنیا کے اسکولوں کا، مدرسوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا
کوئی جو ہے ایگزام نہیں ہے، بلکہ وہ تو آخرت کا ایگزام ہے۔ ایسا کوئی جو ہے معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی جو ہے یہاں اپنے سوالوں کو اپنے ذہن میں رکھ لے اور جواب دینے کی تیاری کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ زندگی پوری ان 3 سوالوں کے اوپر محنت کرتا رہا تو پھر تب جا کے وہ آدمی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے موت آدمی کو اسلام کی حالت میں اسی وقت آئے گی جبکہ انسان پوری زندگی اسلام کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرے گا، اسلام کے قوانین کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا، اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری زندگی کوشش کرتا رہا، تب جا کے اسلام کی حالت میں اس کی موت ہوگی۔ ورنہ تو پھر جو ہے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میری موت جو ہے اسلام کی حالت میں آئے گی۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ پہلے کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کے اندر، پہلے کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار شریعت کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس موت ہے، کہ موت کس حالت پہ آ رہی ہے۔ ایک آدمی ہے پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا لیکن موت ایمان کی حالت میں نہیں آئی تو اس کو جا کے تمام مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی ہے پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا لیکن اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی، کوئی ادا اس کی اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے مرتے وقت کلمہ طیبہ اس کے زبان سے جاری کرا دیا، تو پھر اس کا بیڑا پار۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، پوری زندگی اسلام کے دائرے میں رہنے کی کوشش کریں، اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کا ڈر بہت ہی ضروری ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر رہے گا تو ہر اچھا کام اس کی زندگی میں آئے گا اور ہر چھوٹا اور بڑا گناہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ یہاں جو ہے اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے جو ہے اقوال بتائے گئے ہیں کہ بھئی تقوی کس کو کہا جاتا ہے، لیکن ان تمام باتوں میں سب سے بہترین بات اور سب سے آسان اور سب سے اچھے طریقے سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے، فرماتے ہیں حضرات مفسرین کہ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے اور گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے، تو یہ بہترین تقوی ہے۔ آج ہم لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عبادتیں تو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سارے نیک اعمال ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو منکرات سے بچنا یہ ہم نہیں کرتے۔ حالانکہ منکرات سے بچنا نفلی عبادتوں سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ ایک آدمی ہے فرض نماز پڑھتا ہے اور صرف جو ہے فرائض کو ادا کر لیتا ہے لیکن نوافل نہیں پڑھتا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ آدمی بہت ہی اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ اور دوسرا آدمی ایسا ہے کہ فرائض بھی کرتا ہے، نوافل بھی کرتا ہے، مستحبات ہر چھوٹی بڑی چیز ادا کر لیتا ہے، لیکن دوسرے طرف گناہوں سے نہیں بچتا، تو وہ آدمی کمال درجے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی فرائض کو مکمل کر لے اور واجبات کو مکمل کر لے اور نوافل کے اوپر اتنا زیادہ زور نہ دے بلکہ گناہوں سے بچنے کے اوپر زیادہ زور دے، تو وہ زمانے کا اللہ والا بن جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے، حضرات محدثین اور حضرات مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ 2 چیزیں ضروری ہیں تقوی کے لیے، یہ ایک اللہ کی عبادت مکمل طریقے سے کرے، دوسرا اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچے، تو یہ چیز جو ہے بہترین تقوی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت میں بہترین بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، سب مل کر، جمیعا تمام مل کر کیا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا جماعتوں میں نہ بٹ جاؤ، اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، یہ اگر کرو گے تو کیا ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب یہاں جو ہے اختلاف سے کون سا اختلاف مراد ہے، فرماتے ہیں حضرات مفسرین اکرام کہ اختلاف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اصولی اختلاف اور ایک فروعی اختلاف۔ اصولی اختلاف میں کسی آدمی کو اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اصولی چیزوں میں، اصولی چیزیں کس کو کہتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ بھئی اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے اعتبار سے نمازیں فرض ہیں ہمارے اوپر، 5 نمازیں، اگر کوئی آدمی
یہ اختلاف کرنے لگے کہ بھئی 5 ہی نمازیں ہمارے اوپر کیوں فرض ہیں، اس کو حق نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے وصول میں اس کو جو ہے بنا دیا ہے، یہ وصول میں سے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اب آدمی اس میں اختلاف نہ کرے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہیں، اب کوئی آدمی یہ اختلاف کرنے لگے کہ بھئی 30 روزے کیوں فرض کی اللہ نے، 10 روزے فرض کر دیتے، 5 روزے فرض کر دیتے، 15 روزے فرض کر دیتے، یا پھر جو ہے 2 مہینے کے 1 مہینہ اور فرض کر دیتے، تو اس پہ ہمارا کوئی جو ہے اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو یہ جو ہے وصولی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے صاف طور سے کہہ دیا ہے، اس میں اختلاف کا کوئی حق نہیں۔ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ انسان ایک عام انسان ہو، چاہے ایک عالم ہو، مفتی ہو یا علامہ ہو، یا پھر جو ہے وقت کا بہت بڑا جو ہے مفسر ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، کسی آدمی کو جو ہے وصول میں اختلاف کرنے کا حق نہیں۔ اب فروعی اختلافات، مثال کے اعتبار سے 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 ائمہ کے مسالک کو اگر لیں گے تو کچھ چیزوں میں 4 اماموں کے پاس اختلاف رہتا ہے، 4 اماموں کے پاس اختلاف رہتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے یہ بات جو ہے صرف سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو اختلاف کا کوئی جو ہے ارادہ نہیں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی مفتی صاحب جو ہے یہاں جو ہے اختلاف کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی بات تقریباً اس میدان میں تقریباً 8 سال میرے ہو چکے ہیں، ان 8 سالوں میں کبھی بھی میں نے کسی میں اختلافی کوئی بات نہیں بیان کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی اختلاف کرنا اور چیز ہے، آج یہ زمانہ جو ہے اختلاف کا نہیں، پورے امت کو جوڑنے کا ہے۔ اگر اس زمانے میں بھی اگر ہم اختلاف کرنے بیٹھ جائیں تو امت کا بیڑا جو ہے غرق ہو جائے گا۔ پہلے سے ہی امت جو ہے جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، اگر اس میں پھر جو ہے ہم جو ہے اختلافات کو لائیں گے اور جو اختلافات پہلے سے ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے اس آگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کریں گے تو امت جو ہے گمراہ ہو جائے گی۔ تو سمجھنے کے لیے صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک امام کے پاس ہاتھ جو ہے باندھتے ہیں ہم نماز کے اندر، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ہے کہ بھئی ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ بھئی سینے کے اوپر ہاتھ باندھو۔ یہ اختلاف ہے، یہ جزئی اختلاف ہے، اللہ نے اصول میں اس کو بیان نہیں کیا۔ اصول میں اگر اللہ اس کو بیان کر دیتے تو پھر کسی بھی امام کو جو ہے اس میں اختلاف کرنے کا حق نہیں تھا۔ اللہ نے صرف یہ کہا کہ بھئی نماز پڑھو میرے لیے، اتنا ہی۔ اب نماز کا طریقہ قرآن کے اندر نہیں، نماز کا طریقہ ہم کہاں تلاش کریں گے؟ حدیث کے اندر، حدیث میں دیکھیں گے تو حدیث میں ہمیں جو ہے نماز کا طریقہ ملے گا۔ تو حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ کسی حدیث کے اندر ناف کے اوپر نماز میں ہاتھ باندھنے کی جو بات کہی گئی، اور بعض حدیثوں میں جو ہے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی بات کہی گئی، کسی حدیث کے اندر جو ہے رفع دین نہیں کرنے کا ذکر ہے، کسی حدیث میں رفع دین کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے فروعی اختلافات ہیں، اس میں پڑھ کر انسان کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں تک بتایا گیا ہے، وصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فروعی باتوں میں اختلاف کرنا چاہے، اور اختلاف ہونا بھی ضروری ہے فروعی چیزوں میں، اگر اختلاف نہ ہو تو پھر امت کے سامنے عبادت کا صحیح طریقہ کھل کر نہیں آ سکتا۔ بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بھئی 4 امام کیوں ہیں؟ بہت سارے علماء گزرے ہیں، بہت سارے امام گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اقتداء کیوں نہیں کرتے؟ 4 اماموں کی اقتداء کیوں کرتے ہو؟ یا پھر جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 4 امام کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ ہمارے لیے بس کافی ہے۔ تو اس میں جو ہے بہترین بات اور سب سے اچھی اور آسان سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ بھئی 4 امام ایسے ہیں جو پوری دنیا ان 4 اماموں کی اقتداء کرتی ہے۔ تو ان میں ایک بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 60 پر 3 سال کی زندگی،
اور ان 60 پر 3 سال میں آخر کے جو 20 پر 3 سال کی جو زندگی ہے وہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے. نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سالہ، اس کے اندر کسی کو کوئی جو ہے بات کرنے کا کوئی حق نہیں. لیکن نبی بنانے کے بعد 20 پر 3 سال، اس میں سے 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی. ان 20 پر 3 سالوں کے اوپر پوری دنیا جو ہے ٹکی ہوئی ہے، انہی 20 پر 3 سال کے اوپر. تو اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع زمانے میں بتا دی گئی، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ حکم، یہ چیز جو ہے اس طرح کیا جائے گا. تو اس میں جو ہے 4 امام کو اس لیے اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے پوری دنیا کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی حدیثیں ہیں ہر حدیث کے اوپر عمل ہو جائے. یہ ایک مصلحت ہے اللہ کی کہ پوری حدیثیں، اگر پوری دنیا جو ہے ایک ہی امام کے پیچھے اگر چلے گی تو وہ امام یا تو شروع زندگی کو لے گا یا پھر جو ہے آخری زندگی کو لے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک ہی امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زندگی کو بھی لے رہا ہے اور آخری زندگی کو بھی لے رہا ہے. ایک امام ایسا نہیں کر سکتا. مثال کے اعتبار سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بنیادی باتیں ہیں، بہت ہی جو ہے غور سے سننے کی ضرورت ہے. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی اقتداء ہم کرتے ہیں، جن کا مسلک ہمارے لیے ہم نے اختیار کیا ہے، اسی مسلک کے اوپر ہماری زندگی گزرتی ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہی ہے کہ حضرت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی، 2 طرح کی زندگی، ایک پہلی زندگی، ایک بعد کی زندگی. تو حضرت جو ہے حدیثیں لیتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے حدیثیں لے کر امت کے سامنے لاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پہلے حدیثوں کو کیوں نہیں لیتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے حدیثیں میں جو بتایا گیا ہے وہ حکم کینسل ہو کر پھر دوسرے مرتبہ جو ہے حکم نئے طریقے سے آیا ہو. جیسا کہ نماز کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نماز کے اندر بات کرنا جائز تھا، اگر پہلے حدیثوں کو لے لیں گے تو اسی کے اوپر عمل کرنا ہو جائے گا. تو بعد میں حکم آ گیا کہ نماز کے اندر بات کرنا منع ہے. تو اس وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخر کی زندگی کو لے کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ امت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دین کے اوپر عمل کرے. اور بعض علماء، بعض امام جو پیچھے جن کا تذکرہ ہوا، یعنی کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جو ہیں، یہ شروع والی زندگی کو بھی لیتے ہیں اور آخری والی زندگی کو بھی لے کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 امام کیوں، ایک امام ضروری ہے، ایک امام بھی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر ہم عمل کریں گے، تو ان کو یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کے اوپر دنیا میں عمل ہوتا رہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ 4 اماموں کو کھڑا کیا. تو یہاں جو ہے اختلافات کی جو بات ہے وہ کون سے باتوں میں اختلاف کرنے کا حق ہے؟ فروعی باتوں میں، اصولی باتوں میں اختلاف کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ کی نعمت کو، اس نعمت کو یاد کرو جو کہ اللہ نے تمہارے اوپر انعام کے طور پہ عطا فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اب یہ جو ہے ہمارے اس زمانے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور حضرات صحابہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اسلام آنے سے پہلے کیسی لڑائیاں چلتی تھی عرب کے اندر. مدینے کے بارے میں گزشتہ مجلس میں یا اس سے پہلے والی مجلس میں بات آئی تھی کہ 2 خاندان ایسے تھے جو 2 خاندانوں میں چھوٹی بات کے اوپر لڑائی ہو گئی اور وہ لڑائی جو ہے مکمل 200 سال تک باقی رہی.
تو اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اختلافات کو ختم کر دیا، ان تمام دشمنیوں کو ختم کر کے حضرات صحابہ کو بھائی بھائی کر دیا۔ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو حضرات صحابہ آ رہے ہیں، کیسی جو ہے الفت بے مثال، ایسی کوئی مثال پیش نہیں ہو سکتی، قیامت تک کوئی آدمی جو ہے ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکتا، ایسی مثال جو ہے پیش نہیں کر سکتا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے صحابہ اور مدینے کے صحابہ کے درمیان جو بھائی چارہ کیا تھا، جو اخوت کا معاملہ کیا تھا، وہ معاملہ بہت ہی زبردست معاملہ تھا۔ ایسا حضرات صحابہ نے، مدینے کے صحابہ نے اتنا جو ہے اپنے مکے سے آنے والے مہاجر صحابہ کے ساتھ مدد کا معاملہ کیا۔ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو دونوں بیویوں کو سامنے لاتے اور یہ کہتے کہ بھئی ان دونوں میں جو تم کو پسند ہے اس کو میں کیا کروں گا، طلاق دے دوں گا، اس کی عدت جب گزر جائے گی تو اس سے تم نکاح کر لینا۔ اگر کسی کے پاس بہت سارا مال ہے تو پورا مال صحابہ کے سامنے پیش کیا جاتا، مہاجر صحابی کے سامنے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ کسی کے 2 گھر ہیں، ایک گھر تیرا ایک گھر میرا، کسی کے 2 باغ ہیں، ایک باغ تیرا ایک باغ میرا، کسی کا ایک ہی گھر ہے تو آدھا حصہ تمہارا آدھا حصہ میرا، کسی کا ایک ہی باغ ہے تو آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اس طرح الفت قائم ہو گئی حضرات صحابہ کے درمیان۔ اور یہ کس کی جو ہے شان تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شان تھی۔ یہ دونوں چیزیں، یعنی اللہ کے نبی کی ذات بھی اور اسلام بھی، یہ دونوں چیزوں کی شان تھی کہ حضرات صحابہ جن میں 2 سال تک لڑائیاں چلتی تھیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، وہ تمام لڑائیاں ختم ہو کر کیسے ہو گئے صحابہ؟ یہ گھر کے لوگ جب رہتے ہیں کتنے محبت سے کتنے پیار سے رہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ محبت اور پیار سے صحابہ رہنا شروع کر دیے۔ تو یہ اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ تو اسی بات کو اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، یعنی تمہاری زندگی اس حد تک چلی گئی تھی کہ موت آنا تھا، موت اگر آ جاتی تم کیا ہو جاتے؟ جہنم کے حوالے ہو جاتے۔ اتنا صرف ایک ہی چیز کا فرق تھا، موت اگر آ جاتی اس حالت میں تو تمہاری حالت کیا ہوتی؟ تم کیا ہو جاتے؟ جہنم کے حوالے ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، موت تمہارے اوپر طاری نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہیں اس گمراہی سے، اس ضلالت سے نکال کر تمہارے ایمان کو بنایا، تمہاری ذات کو بنا کر اس کے بعد ایمان کے اوپر اللہ نے تمہیں موت عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کیا ہو جاؤ؟ ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، ہدایت والے راستے پر آ جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ تمام باتیں جو ہے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اتنا جو ہے کھول کھول کر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے سیدھے راستے پر آ جائیں، اسلام کی حقانیت کو سمجھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھیں، اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر اسلام کے دائرے میں ہم لوگ زندگی گزاریں۔ یہ مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ حضرات صحابہ کے جو ہے مقدس ہستیوں کو جو ہے نشانہ بنایا جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کے اور پچھلے امتوں کے واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العزت ہمیں سدھارنا چاہتے ہیں، ہماری جو ہے زندگی کو اور آخرت کو بنانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پچھلے قوموں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہم کریں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم جو ہے اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ تو آج جو ہے باتیں ہمارے سامنے گزری ہیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ ایک، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے عبادت میں بھی زندگی گزارنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بھی بچتے رہنا، اور اسی طریقے سے اختلافات میں پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرنا۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور خصوصاً ایسے موقع پر اختلافی چیزوں میں اگر ہم پڑ جائیں گے تو پھر جو ہے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس زمانے میں ضروری ہے تو بھی اختلافات ہیں، وہ اختلافات اس حد تک رکھ کر باہر کی زندگی میں جو ہے محبت کے ساتھ رہیں، الفت کے ساتھ رہیں، بھائی چارے کے ساتھ اگر رہیں گے تو یہی چیز ہمارے لیے طاقت بن جائے گی۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک گلی میں ایک کتا رہتا ہے، کتے کو اگر کوئی چھوٹا بچہ پتھر اٹھا کر مار دے تو کتا جو ہے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی پتھر ایک مضبوط اور اچھا جو ہے طاقت والا انسان بلڈر اٹھا کر شہد کی مکھیوں کو مارے
تو شہد کی مکھیاں اس کو جو ہے بخشتی نہیں، بلکہ پوری مکھیاں مل کر اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یہ جو ہے مل کر رہنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر حصوں میں بٹ جائیں گے، جماعتوں میں الگ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ ہماری طاقت ختم ہو جائے گی اور ہماری ہوا جو ہے اکھڑ جائے گی، تو پھر جو ہے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو ایک بن کر رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جن لوگوں کے بارے میں پورے جماعتوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بھئی یہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، جیسا کہ قادیانی لوگ ہیں، مرجیاں ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے فرقے ہیں جن کو پورے جتنے بھی مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی جو ہے جماعتیں ہیں، تمام لوگوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے مسلمان نہیں ہیں، مرتد ہیں، اسلام کے دائرے سے نکل چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا ہے وہ معاملہ نہیں کریں گے جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں جو ہے ختم نبوت کی بات آ جاتی ہے، یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات آنے کے بعد بھائی کا تعلق نہیں، باپ کا تعلق نہیں، ماں کا رشتہ نہیں چلتا، بہنوں کا رشتہ نہیں چلتا، کسی کا کوئی رشتہ نہیں چلتا۔ یہاں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا رشتہ چلے گا۔ تو ان کچھ چیزوں میں ضروری ہے اختلاف، لیکن کچھ چیزوں میں ضروری نہیں ہے۔ ان چیزوں میں پڑھ کر ہم جو ہے اپنی طاقت کو کمزور کرنا، یہ ہماری بہت بڑی جو ہے ناعقلی ہے اور بہت بڑی جو ہے بے وقوفی ہے۔ اس سے جو ہے ہماری طاقت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مل کر رہنے کی اور ایک بن کر رہنے کی اور اختلافات کو ختم کرنے کی، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔